للکار قسط نمبر 167۔ اس کے بعد بھی ہم 3-4 گھنٹے تک فارم ہاؤس میں رہے، لیکن میرا ذہن مسلسل سربت میں اٹکا رہا۔ میں اپنا دھیان ہٹانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن ہر بار اس کی سوچیں کلاوہ کاٹ کر حملہ آور ہو جاتی تھیں۔ رات 9 بجے کے لگ بھگ ہم شیخو پورہ سے لاہور واپس آ گئے۔ راستے میں عمران نے 3-4 خاص جگہوں پر گاڑی روکی اور اپنی جانی پہچانی فیاضی کا مظاہرہ کیا۔ یوں لگتا تھا کہ اس نے بڑی خاموشی سے بہت سے ضرورت مندوں کا وظیفہ لگا رکھا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح ان لوگوں تک پیسے پہنچاتا رہتا تھا۔ وہ لوگ بھی اس پر جان چھڑکتے تھے۔ ہم راوی کے پل پر سے گزر رہے تھے جب عمران کے سیل فون پر راجہ کے دوست ہوٹل اونر اشفاق رانا کی کال آئی۔ اس نے بتایا کہ راجہ نے بازار حسن میں ایک پھڈا کر دیا ہے۔ ہم فوراً وہاں پہنچے، ورنہ وہ حوالہ پولیس ہو جائے گا۔ عمران نے راجہ کو غیبانہ چند سلواتیں سنائی اور پھر بازار حسن کی طرف رخ کر لیا۔ ہم زیادہ دور نہیں تھے۔ قریباً 10 منٹ بعد ہم اشفاق رانا کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئے۔ گاڑی ہم نے کچھ فاصلے پر کھڑی کر دی تھی۔ رات 9:30-10 بجے کا وقت تھا۔ بازار کی رونق عروج پر تھی۔ ایک طرف زندہ دکانیں سجی ہوئی تھی، دوسری طرف خریداروں کے پھیرے تھے۔ پکوانوں کی خوشبو، پھولوں کے ہار اور گجرے، چھنا کی آوازیں اور فوش اشارے، سب کچھ یہاں موجود تھا۔ ایک سہ منزلہ کوٹھے کے سامنے کئی افراد کھڑے نظر آئے۔ وہ بالائی کھڑکیوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ ہم اندر داخل ہونے لگے تو ایک گارڈ نما شخص نے ہمیں روکا۔ عمران اسے بے پرواہی سے دھکیلتا وہ اندر چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ ہم سیڑھیاں چڑھ کر فرسٹ فلور پر پہنچے۔ وہاں کوٹھے والوں نے راجہ کو ایک کمرے میں بند کیا ہوا تھا اور پولیس کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ راجہ سخت نشے میں لگتا تھا۔ وہ اندر سے گالیاں بک رہا تھا۔ باہر سے نائک اور دیگر طوائفیں اس کے لتے لے رہی تھی۔ پتہ چلا کہ راجہ یہاں گانا سننے آیا تھا۔ اس نے زیادہ مقدار میں پی لی اور پھر وہی ہوا جس کا اکثر ایسی جگہوں پر ہوتا ہے۔ اس نے ایک لڑکی کو گھسیٹ کر کمرے میں لے جانا چاہا۔ نائکہ نے راجہ سے کہا، یہ تمہاری بہن صرف گاتی ہے، پیشہ نہیں کرتی، بھاگو یہاں سے۔ راجہ نے کہا، تم سب بکاؤ مال ہو، صرف قیمت بڑھانے کے لیے نخرے کرتی ہو۔ اور یہ بات راجہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ تکرار بڑھ گئی تو راجہ نے ایک دلال کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ اس کے بعد باقاعدہ ہنگامہ ہو گیا۔ 4-6 بندوں نے مل کر راجہ کو گرایا اور کمرے میں بند کر دیا۔ راجہ کا دوست اشفاق جو اس کے ساتھ یہاں آیا تھا، موقع کی نزاکت دیکھ کر کھسک گیا اور ہمیں فون کیا۔ اسی دوران میں نیچے سڑک سے پولیس کار کا سائرن سنائی دینے لگا۔ سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی آواز گونجی اور تھوڑی دیر بعد ایک سب انسپیکٹر اپنے 4-5 اہلکاروں کے ساتھ دندناتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ وہ بہت تیش میں دکھائی دیتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نائکہ سے بات شروع کرتا، عمران اس کے قریب پہنچا اور اس سے مسافہ کرنے کے بعد اس کے کان میں کچھ کہتا ہوا اسے ایک طرف لے گیا۔ 2 منٹ بعد میں نے دیکھا کہ وہ اپنے سیل فون کے ذریعے سب انسپیکٹر کی بات کسی سے کروا رہا تھا۔ جیسا کہ بعد میں پتا چلا یہ ایس پی حمزہ صاحب تھے۔ سب انسپیکٹر ایک دم مؤدب نظر آنے لگا۔ اس کے فوراً بعد میں اور عمران کوٹھی سے نیچے اتر آئے اور کچھ آگے جا کر اپنی گاڑی میں آ بیٹھے۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، نائکہ کو 2-3 ہزار روپے نذرانہ دینا پڑے گا سب انسپیکٹر کو، اور راجہ صاحب کو باعزت رہا کرنا پڑے گا۔ بھائی یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس اور جس کی بندوق اس کا مویشی خانہ ہوتا ہے۔ عمران نے درستی کہا تھا۔ 15-20 منٹ بعد ہم نے راجہ کو بڑے ٹھاٹ سے سیڑھیاں اترتے دیکھا۔ پولیس والے اس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور لے گئے۔ پروگرام کے مطابق بازار سے دور جا کر انہوں نے اسے چھوڑ دینا تھا۔ میں نے عمران سے کہا، یار اس کا کچھ کرو، نہیں تو یہ ہمیں کہیں بری طرح پھنسا دے گا۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ جس کا اب تو کچھ نہیں ہو سکا، اب کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ یہ وہاں وہی روپے خرچ کرنے آیا تھا جس نے ندیم کے بٹوے سے غائب کیے تھے۔ عمران کے جواب دینے سے پہلے ہی میں بری طرح چونک گیا۔ میری نظر عمران کے ساتھی جیلانی پر پڑی۔ وہ کچھ فاصلے پر ایک بارونق پان شاپ پر کھڑا پان لگوا رہا تھا۔ میں نے عمران کی توجہ جیلانی کی طرف دلاتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، تمہارے سارے یار دوست اسی بازار میں گھومتے پھرتے ہیں؟ عمران کے چہرے پر سنجیدگی طاری رہی۔ وہ بولا، اگر یہ جیلانی یہاں ہے تو پھر ضرور کوئی خاص بات ہے۔ اچانک بات میری سمجھ میں آ گئی۔ عمران کی ہدایت کے مطابق آج کل جیلانی یوسف کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اسی دوران میں جیلانی نے گھوم کر دیکھا تو اس کی نگاہ بھی ہماری گاڑی پر پڑ گئی۔ اس نے دھیان سے نمبر پلیٹ دیکھی، یقیناً اس گاڑی کو پہچانتا تھا۔ وہ چونکا ہوا نظر آیا، تاہم وہ تذبذب میں تھا کہ گاڑی کی طرف آیا یا نہیں۔ عمران نے اسے موبائل پر رابطہ کیا۔ ہیلو جیلانی، کیا عیاشی ہو رہی ہے؟ گاڑی میں آپ ہیں؟ جیلانی نے پوچھا۔ بالکل میں ہی ہوں، بقلم خود آ جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ چند سیکنڈ بعد جیلانی ٹہلتا ہوا ہماری گاڑی کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ الائچی سپاری پان کی خوشبو گاڑی میں پھیل گئی۔ جیلانی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی بہت اہم خبر ہے۔ وہ حیران لہجے میں بولا، آپ دونوں یہاں کیسے آ گئے؟ عمران نے کہا، یہ بعد میں بتائیں گے، پہلے تم کچھ کہو۔ وہ جذباتی لہجے میں بولا، یوسف یہاں موجود ہے، ساتھ میں اس کا دوست فلم ایڈیٹر وسیم ہے۔
انہوں نے اپنی گاڑی ساتھ والی سڑک پر پارک کی ہے۔ کہاں گئے ہیں وہ؟ عمران نے پوچھا۔ جیلانی نے گاڑی کے اندر سے ایک شاندار پلازا نما بلڈنگ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دراصل ایک جدید کوٹھا یا چوبارہ تھا۔ سامنے 2-3 گاڑیاں بھی کھڑی نظر آ رہی تھی۔ جیلانی نے کہا، یہ مشہور نائکا شارجہ بائی کا ڈیرا ہے۔ کہنے کو تو بس ناچ گانے کا ہی کام کرتی ہے، لیکن اندر خانے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کا تھوڑا بہت تعلق اسٹوڈیو والوں سے بھی ہے، فلموں میں ایکسٹرا لڑکیاں بھی سپلائی کرتی ہے۔ یوسف یہاں کیا کرنے گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ظاہر ہے کہ ان گمراہ لوگوں کو نصیحت وغیرہ ہی کرنے گیا ہوگا، عمران نے جھٹ سے کہا۔ انہیں بتانے گیا ہوگا کہ یہ دھندا اچھا نہیں ہے، اس سے باز آ جائیں، اور اگر بہت ضروری ہے اور مجبوری ہے تو پھر اچھے لوگوں کے ساتھ کام کریں۔ جیلانی نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ یہ وسیم نامی لڑکا یوسف کو گھیر گھار کر یہاں لایا ہے اور اب یہ دونوں اوپر بیٹھے گانا سن رہے ہیں۔ عمران نے کہا، یہ گھیر گھار کر لانے والی بات بھی تم نے خوب کہی۔ بھائی وہ عاقل بالغ بندہ ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، اس کے قدم اس بیوٹی کلینک میں پڑے ہیں نا۔ ہمارے ارد گرد لاہور کا بازار حسن اپنے پورے ہلارے میں تھا، کھوے سے کھوا چل رہا تھا۔ دودھیا کمکموں کی روشنی کے پس منظر میں گھنگروں کی چھنکار اور طبلے کی تھپا تھپ تھی۔ کھڑکیوں میں رنگین آنچل تھے اور گلی کوچوں میں بے شمار خوشبوئیں چکرا رہی تھی، جیسے کسی کمرے کا تعفن دور کرنے کے لیے اگربتیوں اور گلدستوں کا سہارا لیا گیا ہو۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، عمران نے کہا۔ یہ کافی امیر بندہ ہے، اس شوق کے لیے وہ اس سے بہت اچھی جگہ بھی جا سکتا ہے۔ آج کل تو بہت سے فیشنیبل آبادیوں میں اور اونچے ہوٹلوں میں بھی یہ کاروبار ہو رہا ہے۔ جیلانی نے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ یہ لوگ یہاں گانا سننے نہیں، کسی اور کام سے آئے ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، عمران نے کہا، لیکن آپ کا یہ خادم اندر تک ہو کے آیا ہے۔ وہاں پورا فلمی سین ہے، باقاعدہ چاندنی بچھی ہوئی ہے، گاؤ تکیے رکھے ہیں، سازندے پراجمان ہیں، نائکا، پاندان، سیٹ حضرات، سارے لوازمات موجود ہیں۔ یہ دونوں صاحبان بڑے سلیقے سے خاندانی نوابوں کی طرح بیٹھے ہیں۔ ہم تینوں تقریباً آدھ گھنٹہ مزید وہاں موجود رہے، پھر ہم نے چند تماش بین ٹائپ افراد کو زینے اترتے دیکھا۔ ان میں یوسف بھی نظر آیا۔ اس نے پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی، آنکھوں پر رات کو لگائے جانے والے گلاسز تھے، اس نے پی کیپ بھی پہن رکھی تھی۔ وہ ایک اونچا لمبا قبول صورت شخص تھا، بظاہر شریف النفس بھی نظر آتا تھا، مگر آج ہم اس کا ایک بالکل مختلف روپ دیکھ رہے تھے، ایک ایسا روپ جو شاید ثروت وغیرہ کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ تاہم ابھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، بہت کچھ سامنے آنا باقی تھا۔ یوسف اور وسیم نامی لمبے بالوں والا لڑکا بے فکروں کے انداز میں سگریٹ پھونکتے باتیں کرتے گلی میں اوجھل ہو گئے۔ جیلانی ان کے پیچھے گیا۔ 5 منٹ بعد اس نے آ کر اطلاع دی کہ دونوں قریبی سڑک سے اپنی ہونڈا کارڈ میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ وہ دونوں بس ناچ گانا دیکھنے یہاں آئے تھے۔ عمران نے کہا، لیکن مجھے شک ہو رہا ہے، ایک کام کرتے ہیں۔ کیا؟ عمران نے کچھ کہنے کے بجائے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اس نے جیلانی کو ہدایت کی کہ وہ محتاط طریقے سے یوسف اور لمبے والے وسیم کی نگرانی جاری رکھے، اس کے علاوہ رپورٹ بھی دیتا رہے۔ جیلانی اوکے کہتا اپنی موٹر سائیکل کی طرف چلا گیا۔ عمران تیزی سے گاڑی موڑی اور رش میں چبک دستی کے ساتھ راستہ بناتا ہوا ڈیفینس کی طرف روانہ ہو گیا۔ سڑکوں پر رش کم تھا، صرف آدھ گھنٹے بعد ہم ڈیفینس والی کوٹھی میں پہنچ گئے۔ عمران نے کہا، مجھے ذرا اٹینشن ہونا ہے، مطلب ہے کہ ذرا اچھے کپڑے پہننے ہیں۔ تم کہیں شاربا بائی کے کوٹھے پر جانے کا ارادہ تو نہیں کر رہے ہو؟ سمجھدار ہوتے جا رہے ہو، لیکن رفتار سست ہے، عمران نے کہا۔ میں تو نہیں جا رہا۔ تم کیوں نہیں جا رہے؟ بھائی ہر بڑے آدمی کے ساتھ ایک اسسٹنٹ یا سیکرٹری ٹائپ کا بندہ تو ہوتا ہے نا، اور تم ماشاءاللہ صورت سے بھی اس کردار کے لیے بالکل فٹ ہو، لباس بھی تمہارا ٹھیک ہے، بلکہ ٹھیک سے بھی کچھ کم ہی ہے۔ ضرورت سے زیادہ غلط فہمی ہے تمہیں اپنے بارے میں۔ غلط فہمی ضرورت کے مطابق ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا مجھے صرف 10 منٹ دو، میں لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ تم اپنے بالوں کو تھوڑا سا اور تتر بتر کر لو، ایسے لگو گے کسی سے جھامبڑ کھائے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ تیزی سے اپنے کمرے میں اوجھل ہو گیا۔ اب رات کے تقریباً 12 بج چکے تھے۔ عاطف، فرح اور زری سمیت سب سو چکے تھے، کسی کو ہماری آمد کی خبر نہیں ہوئی۔ مجھے سخت پیاس لگ رہی تھی، میں نے ٹھنڈا پانی پیا۔ میری پسندیدہ آئس کریم جو فرح نے شاید میرے لیے فریزر کے کونے میں چھپائی ہوئی تھی میرے کام آئی۔ کچھ دیر بعد عمران کمرے سے باہر آ گیا، میں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ کافی حد تک بدلا ہوا تھا، وہ نہایت قیمتی کپڑے کی شلوار قمیص میں تھا اور اوپر عمدہ تراش کی واسکٹ تھی، کلائی میں 2.5-3 لاکھ والی راڈو گھڑی تھی، ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی اور نئے ماڈل کا اسپیشل سیل فون۔ عمران نفیس خوشبوؤں میں بسا ہوا تھا، وہ ویسے بھی دیکھنے میں زبردست مردانہ کشش رکھتا تھا، سج سنور کر اور بھی نکھر آیا تھا۔ یہ کس پر بجلی گرانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا۔ ارادہ کوئی نہیں، جو بھی سامنے آ جائے، شرط یہ ہے کہ بس جوان ہو اور فیمیل ہو۔ ایک دم وہ ٹھٹک گیا، سامنے کوریڈور کے سرے پر شاہین کھڑی نظر آئی اور تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ بیڑا غرق، عمران نے بڑبڑا کر کہا۔
شاہین دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی ہمارے قریب آ گئی۔ اس نے سلیبی گاؤن پہن رکھا تھا اور بال ربن میں باندھے ہوئے تھے۔ لگتا تھا کہ وہ سونے کی تیاری میں تھی، لیکن ہماری آمد کے بعد بستر پر نہیں گئی تھی۔ وہ عمران کی آنکھوں میں جھانک کر نہایت چبھتے ہوئے لہجے میں بولی، رات کے 12 بجے اس طرح بن ٹھن کر اور خوشبو لگا کر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ بس ایک ضروری کام ہے۔ ظاہر ہے ضروری ہی ہوگا، اور تم اس وقت کسی عالم دین کا درس سننے تو نہیں جا رہے؟ دراصل ایک لڑکی کو چکر دینا ہے، وہ ایک غلط فہمی کا شکار ہے۔ وہ عجیب لہجے میں بولی، مجھے پتا ہے وہ لڑکی میں ہی ہوں، مجھے ہی چکر دیا جا رہا ہے اور میں ہی غلط فہمی کا شکار ہوں۔ نہیں یار، میں تو نرگس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ سمجھتے کہ ریما کے سوا اس کا کوئی رقیب ہے ہی نہیں، اور ریما جی کو وہ کافی حد تک برداشت کرنا شروع ہو گئی ہے۔ ریما جی آج کل ملک سے باہر ہے۔ اب ذرا سوچو، میں اس طرح رات کے 12-1 بجے بن ٹھن کر کہیں جاؤں گا اور نرگس کے سامنے جاؤں گا تو اسے کیا میسج ملے گا؟ اسے پتا چل جائے گا کہ اس کی کچھ اور سوکنے بھی لاہور میں موجود ہیں۔ بس اس کا دل کھٹا ہو جائے گا، اور میں یہی چاہتا ہوں۔ شاہین نے تنک کر کہا، تمہارے اندر دل کھٹا کرنے کی خداداد صلاحیت موجود ہے، تمہیں اس کے لیے کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم میں سے کئی ایک کے دل تمہاری طرف سے کھٹے ہو چکے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اپنا منہ بند رکھو۔ وہ جذباتی لہجے میں عمران کی بات کاٹ کر بولی، تم اب ہر حد سے گزرے ہوئے ہو۔ میں سویرے ہی جا رہی ہوں یہاں سے، اب مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرنا اور نہ مجھے ڈھونڈنے کی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں باقاعدہ آنسو جھلملانے لگے۔ عمران زیر لب مسکرایا اور اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے گھٹنے چھو لیے۔ پلیز پلیز روندو پروگرام نہ شروع کرو، میں مذاق کر رہا تھا۔ ابھی تمہاری سولوں کی مہندی بھی پھیکی نہیں پڑی اور تم پھر لڑنے پر تل گئی ہو۔ اس کے بعد اس نے مختصر الفاظ میں شاہین کو بتایا کہ وہ میرے ہمراہ واقعی ایک بہت سنجیدہ کام سے جا رہا ہے، اور اس کام کا تعلق براہ راست ثروت والے معاملے سے ہے۔ پہلے تو شاہین نے یقین نہیں کیا، پھر وہ گواہی طلب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے عمران کی بات کی تائید کی۔ وہ پوچھتی ہوئی اندر چلی گئی۔ ہم کوٹھی سے باہر نکلے تو میں حیران ہوا کہ دروازے پر ایک شاندار لینڈ کروزر کھڑی تھی۔ عمران کا ساتھی امتیاز اس میں باورڈی ڈرائیور کی حیثیت سے موجود تھا۔ نیلی وردی والے ایک مسلح گارڈ نے جلدی سے ہمارے دروازہ کھولا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا اور حیران ہوا۔ وہ اقبال تھا۔ پچھلے آدھ پون گھنٹے میں عمران نے کافی پلاننگ کر لی تھی۔ کچھ خاص نہیں، بس شاربا بائی کے کوٹھے پر جائیں گے، ویکینڈ کی رات ہے، کچھ موج میلہ دیکھیں گے، شاربا بائی پر ذرا اپنا روب وغیرہ ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کیا بیچتی ہے اور کس طرح۔ لگتا ہے کہ کسی طرح کا شبہ ہو رہا ہے تمہیں اس پر۔ میں نے کہا، نہیں اس پر نہیں، تمہارے رقیب روسیہ یوسف فاروقی پر ہو رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنی دل پشوری کے لیے شاربا بائی کے کوٹھے پر جا سکتا ہے۔ اس کا لیول اس سے کافی اونچا ہے۔ اسے تو ٹاؤن شپ کی کسی کوٹھی میں موج میلہ دیکھنا چاہیے تھا، یا پھر بازار حسن میں ہونا چاہیے۔ جلد ہی ہم ایک بار پھر بازار حسن کی روشنی میں پہنچ گئے، جہاں دن سوتے ہیں اور راتیں جاگتی ہیں، اور یہ تو ویکینڈ کی رات تھی، زیادہ رونق اور زیادہ جھنکار والی۔ سرعام بھاؤتا ہو رہے تھے، قیمتیں چکائی جا رہی تھی، وصولی کی جا رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی تاریخ سینے زدہ کھولیوں سے لے کر بڑے بڑے جدید چوباروں کی ہر طرح کی دکان یہاں سجی ہوئی تھی۔ قانون کے رکھوالے بھی یہاں وہاں گھوم رہے تھے، کہیں اپنی مٹھی گرم کر رہے تھے، کہیں خامخواہ شریف خریداروں کو ڈرا دھمکا رہے تھے۔ جلد ہی ہم اس پلازا نما عمارت کے سامنے پہنچ گئے، جہاں نائکا شاربا بائی اپنا شاپنگ مال سجائے بیٹھی تھی۔ شاربا بائی کے ملازموں نے ہماری آمد کو خصوصی اہمیت دی۔ عمران سمیت سب کو اپنا اپنا کردار اچھی طرح معلوم تھا۔ امتیاز ڈرائیور کے طور پر گاڑی میں رہا، اقبال گارڈ کے طور پر، میں ہمراہ ماتحت کی حیثیت سے عمران کے ساتھ اندر گیا۔ ہم سنگ مرمر کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ایک ہال کمرے میں پہنچے۔ یہاں وہی نقشہ تھا جو جیلانی نے بتایا تھا۔ اس جگہ کو رقصگاہ کی حیثیت حاصل تھی اور اسی طرح سجایا گیا تھا۔ غالباً ابھی ایک نشست ختم ہوئی تھی، سازندے چائے پی رہے تھے اور قالین پر چاندی کی سلوٹیں درست کی جا رہی تھی۔ شاربا بائی کا نام تو ذرا جدید تھا، مگر ایک روایتی نائکا ہی نظر آئی۔ عمر 40 سے اوپر، ہونٹ پان سے رنگے ہوئے، چہرے پر بے پناہ کاروباری ذہانت۔ وہ عمران کو تولنے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عمران نے چاندی پر بیٹھنے کے بجائے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ اس استعمال شدہ چاندی پر بیٹھنا مناسب نہیں سمجھتا۔ شاربا بائی اس کا ارادہ بھانپ کر فوراً ملازموں سے مخاطب ہوئی۔ کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ چودھری صاحب کے لیے کرسیاں لاؤ۔ جلدی ہمارے لیے 3 مرصع و منقش کرسیاں حاضر کر دی گئیں۔ میں ذرا مدھب انداز میں عمران کے دائیں جانب بیٹھ کر اقبال گارڈ کی حیثیت سے ایک طرف کھڑا رہا۔ یہاں خوبصورت لڑکیوں کی جھلک نظر آ رہی تھی اور ان کے تیکھے تیکھے سے، ان کے تھکے تھکے سے قہقہے بھی سنائی دے رہے تھے۔ وسکی اور روسٹ گوشت کی ہلکی سی بو سارے حال میں چکرا رہی تھی۔ نائکا شاربا بائی اور عمران میں چند رسمی باتیں ہوئی۔ ان باتوں میں عمران نے شاربا بائی کو بتایا کہ وہ اس میدان کا پرانا کھلاڑی ہے، مگر یہ اس کوٹھے پر پہلی بار آیا ہے۔ اس نے خود کو ذمہ دار شو کیا، جس کی شیخو پورہ کے نواح میں کوئی 30 مربع نہری زمین تھی۔
اس کے علاوہ کار ڈیننگ کا کاروبار بھی 2-3 شہروں میں پھیلا ہوا تھا۔ شاربا بائی بہت گھاگ تھی تاہم مروب نظر آنے لگی۔ کچھ دیر بعد شاربا کے اشارے پر 3 سجی سوی لڑکیاں ہال میں داخل ہوئی اور فرش پر بچھی چاندنی پر آ بیٹھی۔ ان تینوں باقاعدہ گھنگرو باندھ رکھے تھے اور ایک دوسرے سے چہلے کر رہی تھی۔ انداز یہی تھا کہ پسند کرو ہمیں، ہماری قیمت ادا کرو اور آج شب بسری کے لیے ہماری ساری جملہ خدمات حاصل کر لو۔ اپنی منہ دکھائی کے بعد وہ چلے گئے۔ عمران نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ ایک اور لڑکی آ گئی، یہ ان تینوں سے زیادہ خوبصورت تھی، عمر بھی 22-21 برس رہی ہوگی۔ اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا استعمال کرتے ہوئے اس انداز سے بیٹھی تھی کہ اس کے تراشے ہوئے جسم کی ہر خوبی نمایاں تر ہو گئی تھی، جو لگ رہا تھا جیسے خریدار کا نخرہ دیکھتے ہوئے دکاندار نے اپنا بہترین مال سامنے رکھ دیا ہو۔ نائکا شاربا نے بھویں چکا کر کہا، ابھی نئی نئی کام میں آئی ہے، 2-2.5 مہینے ہوئے ہیں نہ ستروائی کو، ڈانس میں تو لکھنؤ والیوں کو بھی مات دیتی ہے۔ عمران نے تعریفی انداز میں سر ہلایا لیکن خاص کسی رد عمل کا ظاہر نہیں کیا۔ اس کے بعد شاربا بائی نے ایک کے بعد دیگرے 2 لڑکیاں سامنے کی۔ ان میں سے ایک بہت گوری چٹی تھی لیکن نقش عام سے تھے، ایک خوبصورت لیکن عمر میں بڑی تھی۔ عمران نے بیر کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، میں نے تو آپ کا بڑا چرچا سنا تھا پر طبیعت کچھ جم نہیں رہی۔ میں نے کہا، بائی جی یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، چودھری عمران صاحب شیخوپورہ والے آپ کے پاس آئے ہیں، کوئی ایسا مال دکھائیں جو وکھرا باندھ کر رکھا ہوا ہو۔ اچھا ایک بار وہ پہلے والی کا رقص تو دیکھ لیجئے، نائکا نے کاروباری لہجے میں کہا۔ اس کا اشارہ دوسرے نمبر پر آنے والی لڑکی کی طرف تھا۔ عمران نے کسی خاص دلچسپی کا اظہار نہیں کیا، پھر بھی نائکا شاربا بائی نے مسکراتے ہوئے سازندے کو اشارہ کیا۔ انہوں نے ساز چھیڑے، انڈیا کا کوئی فلمی گیت تھا، لڑکی آئی، اس نے جھک کر مجرا پیش کیا اور پھر گانے کی لے پر رقص کرنے لگی۔ وہ واقعی اپنے فن میں ماہر تھی، جسم کی بوٹی بوٹی پھڑکتی محسوس ہوتی تھی۔ اس کے باوجود عمران کے چہرے پر کسی خاص پسندیدگی کے تاثرات نظر نہیں آئے۔ اس نے جیسے طے کیا ہوا تھا کہ شاربا بائی کو مایوس ہی کرنا ہے۔ بہرحال رقاصہ کی حوصلہ افزائی کے لیے عمران نے 2-3 بار جیب میں ہاتھ ڈالا اور بڑی فراخ دلی سے کرنسی نوٹ اس پر لٹائے۔ یہ 1000 کے نئے نوٹ تھے۔ عمران نے پلک جھپکتے میں 1.5-2 لاکھ روپے لٹا دیا۔ شاربا بائی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کچھ اور بھی مروب دکھائی دی۔ یہ وہی رقم تھی جو عمران نے ریان ولیم سے چند دن پہلے وصول کی تھی تاکہ نصرت کو آسٹریا بھجوائی جا سکے۔ بعد ازاں اس کی ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ اسپتال کا بل یوسف فاروقی نے پہلے ہی چکتا کر دیا تھا۔ اب یہ رقم اس بالا خانے میں کام آ رہی تھی۔ رقص کے بعد عمران اٹھنے کے لیے تیار نظر آنے لگا۔ نائکا شاربا بائی بے قرار نظر آئی، وہ عمران سے خسر خسر کرنے لگی۔ چند سیکنڈ بعد اس نے سازندوں کو اشارہ کیا جو بڑی مستعدی سے نوٹس میٹ رہے تھے، اشارہ پا کر باہر نکل گئے۔ 2 ملازمیں بھی باہر چلی گئی۔ عمران نے چودھریانہ انداز میں اپنے گارڈ یعنی اقبال کو بھی باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اب حال کمرے میں شاربا بائی کے ساتھ بس عمران اور میں تھے۔ شاربا بائی نے سوال نظروں سے میری طرف دیکھا۔ عمران نے جلدی سے کہا، نہیں یہ یہی رہے گا، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ شاربا بائی نے 2-4 فکروں میں تمہید باندھی، اس کے بعد رازداری کے لہجے میں بولی، ایک زبردست پیس ہے، آپ کی شان کے مطابق طبیعت خوش ہو جائے گی، ایسا موقع قسمتی سے ملتا ہے۔ موقع؟ عمران کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں چودھری صاحب موقع ہی سمجھو۔ اس بازار کی چڑیاں جب کسی اونچے مقام پر پہنچ جاتی ہیں نا، پھر ان کو عقاب کے پر لگ جاتے ہیں، آسانی سے کسی کے ہاتھ نہیں آتی، بڑا اونچا لیول ہو جاتا ہے ان کا۔ یہ تو مجبوری ہے جس میں یہ عقاب کے پروں والی چڑیا پھنسی ہوئی ہے، کچھ پیسے تو خرچ ہوں گے آپ کے، پر جی خوش ہو جائے گا۔ تم تو بجھاتے بجھوا رہی ہو آنٹی، عمران نے کہا۔ وہ دبے دبے جوش کے ساتھ مسکرائی، دائیں بائیں دیکھا اور پھر ایک سائڈ بورڈ کے انداز سے اندر سے ایک فلمی میگزین نکال کر ہمیں دکھایا۔ میگزین کے بیک ٹائٹل پر ایک جوان پاکستانی ہیروئن کی تصویر تھی۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس نے کافی نام کمایا تھا۔ شروع میں اردو فلموں میں آئی، پھر پنجابی فلموں کی طرف رخ کیا اور قسمت نے ایسی یاوری کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے صف اول کے ہیروئنوں میں شامل ہو گئی۔ اپنے معصومانہ نقش اور رقص کی مہارت کے سبب یہ بے شمار دلوں کی دھڑکن بن گئی۔ اب کچھ عرصے سے فلموں کے مجموعی حالات کے سبب اس کی مارکیٹ ویلیو میں تھوڑی سی کمی واقع ہوئی تھی، اس کے باوجود اسے ہر جگہ ہاتھ دیا جاتا تھا۔ اسے پہچانا آپ نے؟ نائکا شاربا بائی نے پوچھا۔ اسے کون نہیں پہچانتا، لیکن بات کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ چودھری صاحب میں اس کی مجبوری کا ذکر کر رہی ہوں، یہ آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ کچھ پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تم مذاق تو نہیں کر رہی؟ عمران کے لہجے میں ہلکا سا جوش تھا۔ نہیں مذاق والی کوئی بات نہیں، لیکن تمہارے ساتھ اس کا لنک کیسے ہو گیا؟ نائکا شاربا بائی نے ذرا فخری انداز میں کہا۔ اپنے بازار کا ہیرا ہے، ہمارے سامنے پل بھر کر جوان ہوئی ہے، اب بھی ملتے تو گھٹنوں کو ہاتھ لگاتی ہے،
جن بچوں کو اس طرح ترقی ملتی ہے ان میں کچھ نہ کچھ گن تو ہوتا ہے نا پھر۔ مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا۔ شاربا بائی نے دائیں دیکھا، پھر گاوتوکی کے ساتھ کچھ دن پرانا ایک اخبار نکال کر عمران کے سامنے رکھ دیا۔ اندرونی صفحے پر ایک دو کالمی اشتہار پر انگلی رکھتے ہوئے بولی، یہ دیکھیں جی۔ عمران نے پڑھنا شروع کیا۔ گردن ٹیڑھی کر کے میں نے بھی اشتہار پر نگاہ ڈالی۔ متن کچھ اس طرح تھا: جوہر ٹاؤن میں 2 کنال کی کوٹھی، نئی بنی ہوئی، 80 فٹ سڑک، پارک کے سامنے، مالک ضرورت مند، فوری فروخت، نہایت مناسب قیمت، نیچے فون نمبر وغیرہ لکھے تھے۔ شاربا بائی نے کہا، یہ چندو کی کوٹھی ہے، ابھی 2 سال پہلے بڑے چاؤ سے بنوائی تھی اس نے۔ 4 کروڑ سے کم قیمت نہیں ہے اس کی، لیکن اب مجبوری کی وجہ سے 3 بلکہ اس سے بھی کم دینے کو تیار ہے، پر اللہ کی مرضی ہے کوئی ڈھنگ کا گاہک نہیں مل رہا۔ ویسے بھی علاقے میں پراپرٹی کا کام بڑا مندہ جا رہا ہے، پر مجبوری کیا ہے اسے؟ عمران نے پوچھا۔ ان کاروباری لوگوں کی 100 طرح کی مصیبتیں ہوتی ہیں۔ چندو کو بیٹھے بٹھائے اپنی فلم بنانے کا شوق چرایا ہے۔ پچھلے سال کی بات ہے، کافی سارا روپیہ خرچ کر دیا اس نے، پر فلم بیٹھ گئی، کافی سارا نقصان ہوا۔ اب وہی نقصان پورا نہیں ہو رہا، قرض والے سر پر چڑھے ہوئے ہیں، کچھ قرض بینک سے بھی ہے۔ میں نے کہا نا کہ مجبوری ہے، ورنہ اس بازار کی چڑیا جب اونچا اڑنے لگتی ہے تو پھر ہاتھ نہیں آتی۔ تمہارا مطلب ہے کہ؟ عمران نے جان بوجھ کر فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہاں، اسے کوئی 1.5-2 کروڑ روپے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کوئی اکیلا بندہ تو نہیں دے سکتا، اس نے خاص گاہکوں کے لیے اپنا تھوڑا سا ٹائم بیچا ہے۔ شاربا بائی نے ٹائم کے لفظ پر ماہرانہ زور دیا۔ عمران نے تھوڑی دیر تک اپنی تھوڑی کھجاتا رہا، پھر ذرا رنگ بازی کے انداز میں بولا، کیا بھاؤ نکالا ہے چندو جی نے ٹائم کا؟ شاربا بائی نے پان کی گلوری عمران کو پیش کی اور ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کر کے بولی، 10 لاکھ ایک رات کے لیے، ہفتے کی بکنگ ہو تو 40۔ کچھ زیادہ ہے آنٹی۔ چودھری جی یہ بھی دیکھو کہ کس کے لیے دے رہے ہو، جس کی جھلک دیکھنے لوگ اسٹوڈیو کے دروازے پر دھکے کھاتے ہیں۔ عمران کچھ دیر تک غور و فکر کے انداز میں خاموش رہنے کے بعد بولا، اگر ہفتے کی بکنگ ہو تو کہیں باہر بھی جا سکتے ہیں، میرا مطلب ہے کہ بھوربن وغیرہ یا پھر دبئی شبئی۔ نہیں، اس میں 2-4 شرطیں ہیں، اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ چندو کہیں جائے گی نہیں، اور جگہ بھی اس کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ عمران خود کو پرجوش ظاہر کر رہا تھا، اس کی نگاہ گاہے بگاہے میگزین کے بیک ٹائٹل کی طرف بھی اٹھ جاتی تھی۔ اس حوالے سے شاربا بائی اور عمران میں 10-15 منٹ تک مزید رازدارانہ بات چیت ہوئی۔ کوئی ضروری امور طے پائے، شاربا بائی نے کھلے ڈھلے انداز میں بات چیت شروع کر دی۔ اس نے عمران کو بتایا کہ اگلے 6-7 دن میں چندو کی 2 بکنگ اور تیسری بکنگ کی اس کی ہو سکتی ہے۔ عمران نے کہا، میں صاف بات کرنے کا عادی ہوں آنٹی، مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا، کیا اس معاملے میں کوئی دھوکہ تو نہیں ہے؟ وہ ذرا گردن اکڑا کر بولی، چودھری صاحب آپ پہلی بار میرے پاس آئیں اس لیے اتنے سوال پوچھ رہے ہیں، جب پھر آئیں گے تو کچھ نہیں پوچھیں گے، بس پیسے نکال کر رکھ دیں گے۔ اس بازار میں میرا ایک نام ہے، ایک ساکھ ہے، ہم زبان سے پھرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے آنٹی، میں کل شام تک اپنے بندے کو ہاتھ 2 لاکھ ایڈوانس بھیج دوں گا۔ نہیں چودھری، اس کی لوڑ نہیں، جب 2 شری بندوں کے درمیان زبان ہوگی تو بس ہو گئی۔ اس نے رسمن کہا، لیکن یقینی بات تھی کہ وہ ایڈوانس رقم لینے کی خواہش رکھتی ہے۔ اب ہمیں اس سوال کا جواب ملنا شروع ہو گیا تھا کہ یوسف فاروقی جیسا ہائی جنٹری کا بندہ اس عام سے کوٹھے پر کیوں آیا تھا۔ اس کے ساتھ فلم لائن کا وسیم احمد تھا۔ ان دونوں کو ان درمیانی شکل و صورت والی لڑکیوں سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ وہ ناچ گانے میں بھی کوئی بہت اونچا معیار نہیں رکھتی تھی۔ یوسف فاروقی اور وسیم کی آمد کی وجہ کچھ اور تھی، اور یہ یقین وہی وجہ تھی جو بھی ہمارے سامنے آئی تھی۔ یا انہیں کوئی خاص الخاص بہت مال مل سکتا تھا، فلمی دنیا کا ایک ایسا ستارہ جسے ہم لوگ اسکرین پر دیکھنے کے لیے بھی دھکے کھاتے تھے۔ ہم شاربا بائی کے بالا خانے کی مرمری سیڑھیاں اترنے کے بعد اپنی لینڈ کروزر میں آ بیٹھے۔ ایک نشئی مست ہو کر بیچ بازار میں ناچ رہا تھا، اور کھڑکیوں میں سے چند ہجڑے اس پر آوازیں کس رہے تھے۔ چوباروں سے موسیقی کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، اور بالکونیوں میں بنتے ہوا راہگیروں کو رجھا رہی تھی۔ میں نے مذاقن کہا، یار دیکھنا یہ ناچنے والا کہیں راجہ ہی تو نہیں؟ اقبال بولا، نہیں، آج اسے کافی سبق مل گیا ہے۔ عمران بولا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے یارو، جو سبق حاصل کر لے وہ راجہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم ناچنے والے دو نمبر شخص کے قریب سے ہوتے ہوئے بڑی سڑک کی طرف آ گئے۔ یوں لگا جیسے ایک دم تازہ اور پاکیزہ ہوا پھیپھڑوں میں گھسی ہے۔ یہ کیا چکر چل رہا ہے یار؟ لگتا تو نہیں کہ شاربا بائی جھوٹ بولے گی، میں نے کہا۔ گناہ کے اکثر کام بڑی نیک نیتی اور سچائی کے ساتھ کیے جاتے ہیں، عمران نے فلسفہ بگھارا اور پھر اپنا ایک واقعہ سنانے بیٹھ گیا۔
جب جیلانی کے محلے میں ایک چور مسیح سے لاؤڈ سپیکر وغیرہ چرانے کی نیت سے داخل ہوا، اس نے مؤذن کے سر پر چوٹ لگائی اور باندھ کر حجرے میں ڈال دیا۔ جب وہ سامان سمیٹ کر جانے لگا تو فجر کی اذان کا وقت نکلا جا رہا تھا۔ اس نے مسروقہ لاؤڈ سپیکر سے پہلے باقاعدہ اذان دی، اس کے بعد غائب ہوا۔ میرا ذہن گھڑدوڑ کا میدان بنا ہوا تھا۔ یوسف فاروقی اپنے مقام سے بہت گرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ آج رات ایک ایسی جگہ پر پایا گیا تھا جس کے بارے میں سربت شاید سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اسے مجازی خدا کا درجہ دیتی تھی اور یہ مجازی خدا خود ہوس کے کوچے میں ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ ابھی سربت کا نمبر ملاؤں اور اس سے وہی زبان بولنے لگوں جو سے بولتی تھی۔ اسے بتاؤں کہ وہ پیتل کو سونا سمجھ رہی ہے، شراب کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اپنی زندگی ایک ایسے شخص کے لیے خراب کر رہی ہے جو بگڑے ہوئے امیرزادوں والی ہر برائی اپنے اندر رکھتا ہے۔ لیکن کیا واقعی صورتحال وہی تھی جو ہم نے آج محسوس کی تھی؟ کیا واقعی یوسف اس بازار حسن میں خریدار بن کر آیا تھا یا پھر کوئی اور چکر تھا؟ اس کے پیچھے کوئی اور وجہ تھی۔ میں جلد بازی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے سربت کی اس نگاہ ملامت کا خوف تھا جو یوسف کی بدنامی کے حوالے سے مجھ پر پڑتی۔ میں اس نگاہ کا شکار ہو جاتا تو پاتال سے زیادہ گہرائی میں جا گرتا۔ جب تک کوئی ٹھوس ثبوت سامنے نہ آتا میں نصرت سے بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہم سپیدہ سہار نمودار ہونے سے پہلے ہی ڈیفنس والی کوٹھی میں پہنچ گئے۔ ہم احتیاطاً کوٹھی سے پہلے ہی ایک بلاک پیچھے اتر گئے۔ ہم اکثر ایسا ہی کرتے تھے، باقی کا پیدل فاصلہ طے کیا جاتا تھا۔ اس رات کی جانے والی اس احتیاط میں بہت فائدہ دیا، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ امتیاز اور اقبال لینڈ کروزر لے کر واپس چلے گئے۔ کوٹھی جا کر عمران نے بستر پر جست لگا دی۔ میں حسب معمول فرش پر لیٹا، جسم تھکن سے چور تھا۔ میں نے صورتحال پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا اور سو گیا۔ 10 بجے کے قریب عمران نے مجھے جگایا۔ ناشتے کے فوراً بعد ہم راجا کی خبر لینے نکل گئے۔ وہ ہوٹل لالا زار میں ہی تھا اور رات کی مار کٹائی کے بعد اس کا حلیہ مزید خراب ہو گیا تھا۔ ہم ہوٹل پہنچے تو وہ کمرے میں لیٹا ہی تھا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھ کے نیچے بھی گومر نمودار ہو چکا تھا۔ ایک ہاتھ اوپر گھٹنے پر بھی چوٹ آئی تھی، تاہم ان چوٹوں کی سے کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ عمران نے بر وقت اپنے تعلقات استعمال کر کے اسے مکھن کے بال کی طرح نکال لیا تھا۔ اب وہ اس بات کا پکا فیصلہ کر چکا تھا کہ بازار حسن اس لڑکی کا غرور ضرور توڑے گا جس نے اس کی پیشکش ٹھکرائی ہے اور اس کی درگت بنوائی ہے۔ اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے وہ بڑی سے بڑی رقم خرچ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مجموعی طور پر اس کا موڈ درست تھا اور جب موڈ درست ہوتا تھا تو وہ بے تکان بولتا تھا۔ عمران نے کہا، بھا راجا، مار کھانے کے بعد تو تمہاری زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے۔ وہ بولا، تم نے بالکل کنڈم مثال دی ہے۔ کینچی کی طرح زدانیوں کی زبان چلتی ہے۔ چلو کینچی کی جگہ خنجر کا لفظ لگا دیتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اور یہ خنجر کل یا پرسوں پھر اسی کوٹھے پر جا کر چلے گا۔ ایک ایک کی بولتی بند نہ کر دوں تو نام راجا نہیں۔ پھر بات کرتے کرتے وہ ذرا سا چونکا، میری طرف دیکھ کر بولا، ہاں ایک بات یاد آئی، پرسوں رات تم دونوں کسی خنجر کی بات کر رہے تھے۔ کوئی قیمتی چاقو یا خنجر تھا، گینڈے کی ہڈی کے دستے والا، جو وہاں شیخو پورہ والی کوٹھی میں رہ گیا تھا۔ وہ بڑا خاص خنجر تھا بھا راجا، عمران نے کہا۔ تابش نے اس خنجر سے انڈیا میں ایک بہت بڑے ڈان کا پیٹ پھاڑا تھا، لیکن تم نے اس کا ذکر کیوں کیا ہے؟ مجھے پتا ہے۔ اب وہ خنجر کس کے پاس ہے؟ راجا نے دانتوں میں خلال کرتے ہوئے کہا۔ کس کے پاس ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اسی کوٹھی میں سلطان چپٹے کے ایک چمچے کے پاس دیکھا تھا اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی اسی کے پاس ہوگا۔ کیا نام ہے اس کا؟ عمران نے پوچھا۔ نام شام کو تو مجھے پتا نہیں، پر شکل دیکھتے ہی فوراً پہچان لوں گا کتے کے تخم کو۔ عمران نے کہا، تمہیں کیسے یقین ہے کہ یہ وہی خنجر ہے؟ مچھلی کی طرح دستہ ہے نا اس کا، کناروں سے سفید اندر سے کالا، ایک طرف سے لال رنگ بھی لگا ہوا ہے۔ نشانیاں تو تم بالکل ٹھیک بتا رہے ہو، میں نے کہا، لیکن کیسے؟ بس یار یہ چھوڑو نا مجھ پر، ایک بندے کو پیچھے لگاتا ہوں، تھوڑا مسا مال پانی خرچ کرنا پڑے گا، پر کوئی گل نہیں، میں کر لوں گا۔ بندے کا پتہ لگ گیا تو پھر اس کا پیٹ پھاڑ کر بھی خنجر نکالوں گا اپنی چیز اس سے۔ میں کچھ کہنا چاہا لیکن عمران نے آنکھ کے اشارے سے مجھے منع کر دیا۔ وہ راجا کا رمز شناس تھا، اس کے ذہن کی گتھیوں کو سمجھتا تھا۔ کچھ دیر بعد جب راجا کسی کام سے باہر گیا تو عمران نے ہولے سے کہا، جگر مجھے لگتا ہے کہ تیرا کام بن گیا ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے وعدہ کرو کہ ابھی تک بات اپنے تک ہی رکھو گے۔ میں نے فوراً وعدہ کر لیا۔ وہ دیدے گھما کر بولا، مجھے شک ہے خنجر راجا کے پاس ہے، یہ اس کے پاس پہنچ گیا ہے۔ ہائے، یہ بڑی گڑبڑ شے ہے، تم کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں، عمران نے کہا۔ ساتھ ساتھ اس کی نظر تیزی سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، اچھا تم ایسا کرو سے کمرے سے نکل جاؤ۔ جب راجا کوریڈور کے سرے پر نظر آئے تو زور سے کھانس کر مجھے اشارہ دے دینا، اس طرح۔ عمران نے کھانس کر دکھایا۔ میں کوریڈور میں کھڑا ہو گیا۔ عمران تیزی اور چابک دستی سے راجا کے کمرے کی تلاشی لینے لگا۔ جلد اس نے جوشیلے انداز میں مجھے پکارا۔ میں چند قدم پیچھے ہٹ کر کمرے میں جھانکا۔ ایک الماری کے اندرونی خانے میں پرانے اخباروں کے نیچے جو شے نظر آ رہی تھی وہی یادگار خنجر تھا جس کے بے مثال پھل نے بھانڈل اسٹیٹ میں جارج گورا کے پیٹ کی سیر کی تھی۔ اس چاقو نما خنجر سے مجھے خصوصی تعلق پیدا ہو چکا تھا۔
مجھے خنجر کی جھلک دکھا کر عمران نے اپنے فوراً طے شدہ اخبار سے ڈھک دیا اور خانے کو بند کر کے الماری کے پٹ بھیڑ دیے۔ میں خوشی امیز حیرت محسوس کرتا ہوا کمرے میں واپس آ گیا۔ راجا کے گن سامنے آ رہے تھے۔ عمران نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے یہ چاقو راجا کے پاس کیسے پہنچا؟ میں نے کہا، مجھے کیا پتا، تمہارا ہی یار ہے، لیکن اس آسمانی تحفے کو ڈھونڈ کر تم ہی لائے ہونا۔ عمران نے کہا، وہ چند لمحے توقف کر کے بولا، میرا اندازہ ہے کہ چاقو ندیم کی تلاشی میں برآمد ہونے والی چیزوں میں ہی موجود تھا۔ راجا نے 8,000 روپے کی طرح اس چاقو کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا۔ اب اسے پتا چلا کہ یہ چاقو تمہارے لیے بہت اہم ہے اور تم اس کی گمشدگی پر پریشان ہو۔ اب وہ ہم سے اس کے پیسے کھڑے کرنا چاہ رہا ہے، لیکن میرے اندازے کے مطابق ہی ہمیں بہت سستے میں مل جائے گا، زیادہ سے زیادہ 4-5 ہزار روپیہ۔ یہ اس کی اصل قیمت کا 100واں حصہ بھی نہیں۔ لیکن کیا یہ پیسے دینے ضروری ہیں؟ نہیں، راجا سے بنا کر رکھنا ضروری ہے۔ جیسا بھی ہے، لیکن ہے کام کا بندہ، تم دیکھتے رہنا۔ اس گفتگو کے دوران ہی میری نظر کچھ اشیاء پر پڑی۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو چند دن پہلے ندیم سے برآمد ہوئی تھی۔ 2-4 رسیدیں، ایک قلم، ایک لائٹر، سگریٹ کا پیکٹ، 60,000 روپے کا کراس چیک اور 400-500 کا کیش۔ ابھی کچھ دیر پہلے الماری کی تلاشی کے دوران میں عمران نے اشیاء سامنے والی دراز سے نکالی تھی۔ میں یوں ہی الٹ پلٹ کر ان چیزوں کو دیکھنے لگا۔ اچانک ایک مڑے توڑے وزٹنگ کارڈ نے مجھے چکنے پر مجبور کر دیا۔ کارڈ پر لکھا تھا، میوزک اینڈ ڈانس اکیڈمی، شام کی ریگولر کلاسز، بہترین ماحول، زیر سرپرستی میں شاربا غیاس۔ نیچے جو ایڈریس تھا وہ میرا جانا پہچانا تھا۔ یہ بازار حسن کسی کوٹھے کا تھا جہاں ہماری ملاقات نائکا شاربا بائی سے ہو چکی تھی۔ میں نے یہ کارڈ عمران کو دکھایا۔ اس کی پیشانی پر بھی سوچ کی لکیریں پھیل گئی اور آنکھوں میں چمک نمودار ہو گئی۔ چند ہی منٹ میں ہم پر ایک انکشاف انگیز نتیجے پر پہنچ چکے تھے۔ اس بات کا واضح اشارے مل رہے تھے کہ شاربا بائی اور جاوا گروپ کے لوگوں میں تعلق ہے۔ جاوا کا تعلق بھی فلم لائن سے تھا، دوسری طرف شاربا بائی بھی فلمی اداکاروں سے رابطہ کا دعویٰ کر رہی تھی۔ میں نے کہا، یار یہ کہیں وہی ڈبل گیم تو نہیں جو ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں؟ کیا مطلب؟ وہی ہم شکلی والا چکر۔ جاوا کے لوگ مشہور فلمی چہروں کی نقل جمع کر رہے ہیں۔ 2-3 انڈین اداکاروں کی زبردست کاپیاں تو ہم دیکھ چکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 2-4 پاکستانی اداکاروں کے ڈپلیکیٹ بھی لوگوں کو مل چکے ہوں۔ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، عمران نے پرجوش انداز میں سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ اس کا تو یہ مطلب بھی ہے کہ کل شاربا بائی نے تم سے جو سودا کیا ہے وہ بھی کسی ڈمی لڑکی کے لیے کیا ہوگا، کوئی ایسی لڑکی جو بہت حد تک فلمی ہیروئن سے مشابہ ہوگی۔ ایسے لوگوں کو اس قسم کے کھیل کھیلنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ 1-1.5 مہینہ پہلے میں نے ایک اردو روزنامے میں اشتہار دیکھا تھا، کچھ اس طرح کا مضمون تھا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی صورت کسی مشہور اداکارہ یا کسی سیلیبریٹی سے ملتی ہے تو ہم سے رجوع کریں، ہمارے پاس آپ کے لیے اچھے آفرز ہیں۔ میرے خیال میں اس طرح کے اشتہارات سے کوئی شخص مشہور چہروں سے ملتے جلتے چہرے اکٹھے کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان درجنوں چہروں میں سے کوئی ایک آدھ چہرہ بھی ایسا ہو جو واقعی حیرت انگیز مشابہت رکھتا ہو، اور جب یہ کام وسیع پیمانے پر کیا جائے تو پھر مشابہ چہرہ ملنا اور بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ تو بڑا زبردست گیم لگ رہا ہے۔ مشہور لوگوں سے ملتے جلتے لوگ اکٹھے کرو اور پھر انہیں مختلف کاموں کے لیے استعمال کرو۔ بالکل، مجھے کوریا فلم یاد آ رہی ہے۔ کوریا فلمیں دیکھنے والوں میں وہ کافی مقبول ہوئی تھی۔ تماشبین طبقے سے اس فلم کو ایک مشہور اداکارہ کی فلم سمجھ کر دیکھا تھا اور وہ دانتوں میں انگلیاں دبائی تھی، لیکن بعض لوگ پورے یقین سے کہتے تھے کہ وہ اس اداکارہ کی نہیں بلکہ اس کی ہم شکل کی فلم تھی۔ میرے خیال میں تو اس طرح مشہور لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے بلیک میل بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی خرابی بھی اثار کے بہت سے طریقے موجود ہیں۔ میں نے کہا، لیکن تمہارا کیا اندازہ ہے عمران؟ اخبار میں کوٹھی کی فوری فروخت وہ اشتہار بھی ڈمی تھا۔ یہ تو کوئی ایسا مشکل کام نہیں، ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے 1,500-2 ہزار روپے خرچ کر کے کوئی بھی ایسا ایڈ دے سکتا ہے۔ میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ عمران موضوع بدلتے ہوئے بولا، تمہارا کیا اندازہ ہے جگر کہ یوسف فاروقی واقعی مشہور فلمی ہیروئن کے ساتھ رنگریلیاں منانے کے لیے شاربا بائی کے ڈیرے پر پہنچا ہے؟ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے، میں نے کہا۔ فلم ایڈیٹر وسیم احمد بھی اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ یوسف کی یاری لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یوسف کا غم غلط کرنے کے لیے اس نے یوسف کو یہ انوکھی راہ دکھائی ہو۔ غم غلط سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا وہی ثروت والا معاملہ؟ ہاں، نصرت جو کچھ بتا رہی سے یہی پتہ چلتا ہے کہ گھر میں تناؤ ہے۔ ثروت اوپر کی منزل میں نصرت کے ساتھ سوتی ہے، میاں بیوی آپس میں بس ضروری بات چیت کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو بڑے ہلکے کردار کا ثابت کر رہا ہے یہ بندہ، عمران نے کہا۔ لیکن ابھی تک ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت بھی تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ویسا نہ ہو جیسا ہم سمجھ رہے ہیں۔ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ کئی شوہر اپنی بیویوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ بیوی شوہر کو غلط ماحول سے بچانے کے لیے اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتی ہے۔ اسی دوران میں راجا واپس آ گیا۔ وہ تھوڑا سا لنگڑا کر چل رہا تھا۔
یہ رات والی ماراماری کا نتیجہ تھا۔ عمران نے پکا منہ بنا کر کہا، یار بھا راجا، تم 1-2 دن میں وہ چاقو یا خنجر جو بھی ہے تابی کو لا دو، ورنہ یہ سوکھ کر کانٹا ہو جائے گا، لیکن ہاتھ ذرا بچا کر اور پاؤں بھی، کہیں کوئی اور پھڈا کھڑا نہ کر دینا۔ اوے ایمو، میں خود تھوڑا جاؤں گا اوکھلی میں سر دینے کے لیے، ایک کرائے کے بندے کو بھیجوں گا، تو فکر نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا، ایک دم ٹیٹ۔ عمران نے جیب سے 3000 روپے نکال کر اسے دیے، یہ خرچے کے لیے رکھ لو، باقی بعد میں دیکھ لیں گے۔ راجا نے تھوڑا سا تذبذب دکھا کر روپے رکھ لیے۔ عمران کے چہرے پر ممنونیت برس رہی تھی۔ میں نے مسکراہٹ دبانے کے لیے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ راجا کے فرنیچر موبائل پر کال آ گئی، اسے سنتا ہوا باہر چلا گیا۔ ہم ایک بار پھر پرانے موضوع پر آ گئے۔ عمران نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا، اگر واقعی جاوا گروپ کے لوگوں کا تعلق شاربا بائی سے ہے تو پھر ان لوگوں کے پاس آنا جانا بھی ہوگا۔ ہم کل رات شاربا بائی کے کوٹھے پر تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جاوا کے کسی بندے نے ہمیں پہچان لیا ہو۔ یہی بات میں سوچ رہا ہوں۔ ہم کوٹھے سے سیدھے ڈیفنس والی کوٹھی چلے گئے تھے۔ ہم ایک بلاک تو پہلے اتر گئے، لیکن پھر بھی خطرہ تو موجود ہے۔ عمران نے کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ گاڑی اترنے کے بعد کسی نے ہمارا پیچھا نہیں کیا۔ میں نے عقب میں نگاہ رکھی تھی، اگر کوئی ہمارے تعاقب میں ہوگا تو وہ بھی لینڈ کروزر کے پیچھے کرتا ہوا آگے نکل گیا ہوگا۔ یعنی ایسے صورت میں اقبال اور امتیاز اس کی نظر میں آ گئے ہوں گے۔ اقبال کل یہاں ہوٹل میں بھی آیا تھا، اس طرح یہ ہوٹل بھی جاوا گروپ کی نظر میں آ سکتا ہے۔ ابھی بمشکل میرا فکرہ مکمل ہوا ہی تھا کہ عمران چونک گیا۔ اس کی نگاہ کھلے دروازے سے باہر گئی۔ ایک بیرا ہاتھوں میں رات کے کھانے کی ٹرے لیے گزر رہا تھا۔ عمران کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا، میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ بہرحال سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والی منزل پر جا رہا تھا۔ ہم بھی سیڑھیوں کی طرف آئے۔ بیرے نے مڑ کر ہمیں دیکھا اور چونکا۔ وہ اوپر والے کوریڈور میں پہنچا اور ایک دم گھوم کر دیکھا۔ اس نے کھانے کی ٹرے ایک طرف پھینکی، سالن، روغنی، نان اور سلاد وغیرہ ہوا میں اٹھتے نظر آئے۔ بیر نے اپنی باسنے سے پستول نکالا اور اندھا دھند عمران پر گولی چلائی۔ عمران اس سے پہلے ہی فرش پر گر چکا تھا، فائر خالی گیا۔ جواب میں عمران کی چلائی ہوئی گولی حملہ آور کے پیٹ میں لگی، وہ اوندھے منہ بوسیدہ قالین پر گرا۔ عمران اور میں تیزی سے واپس پلٹے۔ سیڑھیاں اترتے عمران نے سنسنی خیز ڈھیچے میں کہا، یہ جاوا گروپ کا بندہ ہے، سلطان چٹا کا گن مین۔ ہم سیڑھیاں اترے تو ایک اور ہٹا کٹا شخص نظر آیا۔ اسے بھی ہم نے اسی پہلے ہوٹل میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے سامنے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے، اپنے لباس سے کوئی ہتھیار نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمران نے اسے ایک لحظے کا موقع نہیں دیا۔ سیڑھیاں اترتے اٹھتے سے بلندی سے اس شخص پر جست لگائی۔ عمران کے دائیں ہاتھ میں موجود پستول کا آہنی دستہ پورے زور سے شخص کے سر پر لگا اور وہ بے سود ہو کر ایک طرف گر گیا۔ میں اور عمران بھاگتے اپنے کمرے میں پہنچے۔ میں نے بازار کی طرف کھلنے والی کھڑکی کھول کر دیکھی۔ ایک بار پھر وہی نقشہ نظر آیا جو 10-15 دن پہلے پرائیویٹ اسپتال کے باہر نظر آیا تھا۔ کم از کم 3 مشکوک گاڑیاں ہوٹل لالہ زار کے سامنے تھی۔ ان کے قریب جو 1-2 گنڈا ٹائپ افراد نظر آ رہے تھے، یقیناً جاوا گروپ کے ہی تھے۔ راجا بھی آ گیا تو حیرت سے منہ کھولے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ عمران نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ ہوٹل کو جاوا کے لوگوں نے گھیر لیا ہے۔ کیا کرنا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ یہاں سے نکلنا ہوگا، عمران نے کہا۔ یہاں پچھلی طرف ایک دروازہ ہے، آؤ میرے ساتھ، راجا نے کہا۔ ہم راجا کے پیچھے دوڑے، چند سیڑھیاں اتر کر ہم ہوٹل کے کچن میں داخل ہو گئے۔ دھڑا دھڑ کڑاہی، گوشت اور سبزی وغیرہ تیار ہو رہی تھی۔ کھانا پکانے والے ہماری اس اندھادھند مداخلت پر حیران رہ گئے۔ راجا نے کچن کا بیرونی دروازہ کھولا، لیکن ابھی اس نے ایک قدم آگے ہی بڑھایا تھا کہ عمران نے کالر سے پکڑ کر اسے پیچھے کھینچ لیا۔ اس دروازے کے عین سامنے بھی ایک گاڑی نظر آ رہی تھی اور اس کے قریب 1-2 مسلح باڈی گارڈ بالکل چوکس انداز میں کھڑے تھے۔ راجا کو دیکھتے سے رائفل سیدھی کر لی تھی، اس کے باوجود کہ ہم نے کچن کا دروازہ بند کر دیا۔ پمپ ایکشن گن کا ایک زبردست فائر ہوا اور کڑاہی گوشت بنانے والا ایک باورچی فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ لالے بری طرح پھنس گئے ہیں، ایک دم ٹائٹ کام ہوا ہے، راجا نے کہا۔ کوئی اور راستہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں آؤ میرے پیچھے، راجا نے کہا اور ہوٹل کے اس حصے کی طرف بھاگا جہاں ایک چھوٹے سے سین میں ہوٹل کے ملازموں اور گاہکوں وغیرہ کے لیے سائیکل اور موٹر سائیکل کھڑے رہتے تھے۔ ہمیں سین سے گزر کے ایک چھوٹی سی دکان کے عقب میں پہنچے۔ راجا نے اپنے کندھے کی زوردار ضرب سے دکان کی ایک کھڑکی توڑ دی اور ہم کود کر دکان میں گھس گئے۔ یہ ربڑی اور فلودے کی دکان تھی۔ دو خواتین سمیت 4-5 گاہک موجود تھے، ربڑی والے دودھ کے گھونٹ لے رہے تھے۔ ان کی ہوائیں اڑ گئی اور چلاتی ہوئی باہر کی طرف بھاگی۔ ہم کرسیاں اٹھاتے ہوئے لوگوں سے ٹکراتے باہر بازار میں آ گئے۔ یہ اچھی خاصی رونق تھی، لیکن اگر ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم بچ نکلے ہیں تو یہ غلط تھا۔ جو ہی ہم بازار میں نکلے، ایک طرف سے 2 ہوائی فائر ہوئے۔ پھر ہم نے کچھ افراد کو اپنی طرف لپکتے دیکھا۔ وہ لوگوں میں سے راستہ بناتے ہوئے ہماری طرف جھپٹتے چلے آ رہے تھے۔ ان کی تعداد کسی طرح بھی 1 درجن سے کم نہیں تھی اور یقیناً ارد گرد مزید افراد بھی موجود ہوں گے۔ ہوٹل لالہ زار کا بڑا مکمل گھیراؤ کیا تھا اور گھیرا کرنے والوں کے ارادے نہایت خطرناک تھے۔ ہمیں دائیں جانب کچھ آفت نظر آئی۔ ہم اس طرف بھاگے۔ رش اتنا زیادہ تھا کہ یہاں فائرنگ تو نہیں کی جا سکتی تھی، ورنہ اب تک ہم پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو چکی ہوتی۔ دوسری طرف ہمارے پاس ایک پستول کے سوا کچھ نہیں تھا اور اس میں بھی ایک گولی عمران ہوٹل کے اندر نقلی بیرے پر داغ چکا تھا۔ یکا یک دائیں طرف سے جھپٹنے والے 2-3 افراد ہمارے سر پر پہنچ گئے۔ ان کی آنکھوں میں شعلے رقصہ تھے۔
ان میں سے ایک کے ہاتھ میں مجھے گراریدار چاقو نظر آیا۔ میرے قریب پہنچتے اس شخص نے میرے گربان میں ہاتھ ڈالا اور خلیج گالی کے ساتھ چاقو میرے پہلو میں گھونپنا چاہا۔ اگر اس نے مجھ پر حملہ کیا ہوتا تو شاید کامیاب ہو جاتا، لیکن اس نے باروندہ جکی کے شاگرد پر حملہ کیا تھا، اور شاگرد بھی وہ جس نے کئی ماہ دیوانہ وار اپنے استاد کی مار کھائی تھی۔ میں نے بھاگتے بھاگتے اس کا خطرناک وار اپنی کلائی پر روکا اور اس کی بائیں پسلیوں کے نیچے ایک مخصوص جگہ پر گھٹنے کی کارگر ضرب لگائی۔ وہ مردہ چھپکلیتا سڑک پر گرا اور ہجوم کے پاؤں تلے روندا گیا۔ دوسری طرف میں نے ایک اور شخص کو عمران کے سر کی زوردار ٹکر کھا کر دودھ کے کڑاہے میں گرتے دیکھا۔ لاہور کی سڑکوں پر دھینگا مشتی کی ہماری خواہش اس طرح پوری ہو رہی تھی کہ ایک خلقت انگشتے بدندہ تھی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بھگدڑ سی مچی ہوئی تھی۔ ہمیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر ہم کھلی جگہ پر نکل آئے تو جاوا کے درجنوں گن مین ہمیں بھون کر رکھ دیں گے۔ ہم رش والے حصوں میں گھس رہے تھے، مگر یہ بھی اندیشہ تھا کہ اس طرح ہم لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال دیں گے۔ اچانک ہمیں لگا کہ اب ہم قدرے کھلی جگہ پر آگے ہیں اور اب کسی بھی وقت ہم پر فائرنگ ہو جائے گی۔ اس سامنے والی بلڈنگ میں عمران نے پکارا اور انگلی سے اشارہ بھی کیا۔ یہ ایک چھوٹی سی 2 منزلہ عمارت تھی، نیچے میڈیکل سٹور تھے۔ سٹور کے ساتھ اوپر جاتی ہوئی سیڑھیاں تھیں۔ ہم سیڑھیوں میں داخل ہوئے اور آہنی دروازے اندر سے بند کر دیا۔ فائر ہوئے گولی دروازے میں لگی۔ ہم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے پورشن میں آ گئے جہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ ہم نے سیڑھیوں کا بالائی دروازہ بند کر دیا۔ میں نے محتاط انداز میں کھڑکی تھوڑی سی کھولی، نیچے جھانکا۔ ہمارا تعاقب کرنے والے ارد گرد پوزیشنیں لے رہے تھے۔ 2 گاڑیاں تیز رفتاری سے آئیں، ان کے بریک چرچرائے اور ان میں سے مسلح افراد نکل کر ارد گرد پھیل گئے۔ ان میں سلطان چٹا بھی نظر آیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ راجا نے ہانپی ہوئی آواز میں پوچھا۔ عمران نے اپنے پستول کی گولیاں چیک کی اور بولا، اب تو جو کرنا ہے شیر نہیں کرنا ہے۔ اور شیر کون ہے؟ راجا نے دریافت کیا۔ اس کا فیصلہ بھی تھوڑی دیر میں ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ لائٹس آف ہو رہی تھی، دکانوں کے شٹر دھڑادھڑ بند ہو رہے تھے، لوگ اپنی سواریوں کی طرف دوڑ رہے تھے۔ سامنے والے ایک میوزک سینٹر میں دکاندار اپنا ٹیپ ریکارڈر آن چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ بلند آواز ہو رہی تھی، ایک راستہ ہے جو زندگی، ایک راستہ ہے جو زندگی، جو تھم گئے تو کچھ نہیں، یہ قدم کسی مقام پر جم گئے تو کچھ نہیں۔ اور یہ لاہور کی ایک سنگین رات تھی۔